نماز کے سلسلے میں آیت اللہ شبیری زنجانی نے ایک باقاعدہ دستور العمل دیا ہے. آیت اللہ شبیری زنجانی تقریباً آیت اللہ شبیری زنجانی ماشاءاللہ سے حیات علماء میں شامل ہیں، اور آغا چیستانی کے احتیاط واجب میں کچھ لوگ وحید خراسانی کی طرف رجوع کرتے ہیں، کچھ لوگ آیت اللہ شبیری زنجانی وغیرہ کی طرف بھی رجوع کرتے ہیں. تو 8 اہم ترین تعقیبات آیت اللہ شبیری زنجانی نے اپنے ایک دستور العمل میں بتائی ہیں، اور کہا ہے کہ اسی ترتیب کے ساتھ اس کو پڑھا جائے جس ترتیب سے میں بتا رہا ہوں، اسی ترتیب سے پڑھیں. اور فرماتے ہیں کہ اس میں سے 5 اعمال تو وہ ہی ہیں جو کہ آیت اللہ شیخ حسن علی نخودکی اصفہانی نے امام خمینی کو تعلیم فرمائی. اکثر تو آپ لوگ اس سے واقف ہیں. امام خمینی کا وہ دستور العمل جو شیخ حسن علی نخودکی اصفہانی نے امام خمینی کو دیا تھا، اور کہا تھا کہ اگر اس پہ تم عامل رہے تو دنیا اور آخرت کی تمام کامیابیوں کو حاصل کر لو گے. اور امام خمینی اس پر کاربند ہوئے، اور اس کے بعد آپ نے دیکھا کیسا کامیابیوں نے دنیا کے اعتبار سے قدم چوما اور آخرت کو بھی انہوں نے حاصل کیا. تو 5 تو اعمال کہا کہ وہی انجام دو. اچھا، بہت سے لوگوں نے باقاعدہ اس کی تحقیق بھی کی ہے کہ جو لوگ ان 5 اعمال کو انجام دیتے ہیں، اور ان 3 اعمال وہ بعد میں تاکہ مل کر 8 ہو جائیں، تو ان کو حقیقتاً بے پناہ کامیابیاں حاصل ہوئیں اسی دنیا کے اندر، اور انشاءاللہ آخرت کے اندر بھی جو پروردگار نے دنیا میں اتنی کامیابیاں دیں تو آخرت میں بھی کامیابی نصیب کرے گا. اس میں سب سے پہلی چیز آیت اللہ شیخ حسن علی نخودکی اصفہانی نے بھی بتائی، اور آیت اللہ شبیری زنجانی کے وہ 8 دستور العمل کے اندر، جو 8 نکاتی دستور العمل ہے، اس کے اندر سب سے پہلی چیز ہے آیت الکرسی. آیت الکرسی. اور اس میں فرماتے ہیں کہ وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ تک اس کو پڑھا جائے، ہم فیہا خالدون تک نہیں. کوئی پڑھنا چاہے تو پڑھ بھی سکتا ہے، لیکن جب عملیات کے اندر کوئی خاص عدد بتایا جائے یا کوئی خاص تاکید ہو تو اس پر پھر عمل کرنا چاہیے. وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ تک آیت الکرسی کو پڑھیں. یہ انشاءاللہ تسبیح حضرت زہرا کے متعلق جو ہماری اگلی نشست ہوگی اس کے اندر یہ والی بات آئے گی کہ عدد کی اہمیت کیا ہوتی، الفاظ کی اہمیت کیا ہے کہ کوئی اضافہ اور کمی اس کے اندر نہ کیا جائے. اور روایت میں یہ بات بھی آئی ہے کہ اتنا اہم عمل ہے یہ نماز کے بعد، فوراً نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھنا، کہ روایات میں یہ آئی ہے کہ اس پر جو مداومت ہے سوائے صدیق کے کوئی اور نہیں کر سکتا ہے. انبیاء کے ساتھ صدیقین کا نام آتا ہے، جو انبیاء کی تصدیق کرتے رہیں یا جو سچے ترین افراد ہیں. قرآن میں بھی انبیاء کے ساتھ صدیقین کا نام آیا ہے کہ سمجھے ایک درجہ ہی ایک لحاظ سے ان کا کم انبیاء سے رہ جاتا ہے، یعنی جس طریقے سے روایات اور آیات کے اندر بات بیان ہوئی. تو اتنا اہم ہے کہ انسان اگر اس پہ مداومت کرے اور ہمیشہ نماز کے فوراً بعد آیت الکرسی پڑھے تو اس کا شمار صدیقین میں ہو جائے گا، اور جو اس پہ مداومت نہیں کر پاتا وہ سمجھ جائے کہ مقام صدیق تک نہیں پہنچ سکا ہے. تو اس پہ مداومت کرنا. اور روایات میں یہ بھی بات آئی ہے کہ اگر کوئی شخص روزانہ نماز کے فوراً بعد آیت الکرسی پڑھے تو اس کے اور جنت کے درمیان فقط موت حائل ہے. بس ادھر موت آئی اور ادھر بغیر کسی حساب کتاب کے براہ راست جنت کے اندر پہنچ جائے گا. اللہم صلی علی محمد. تو فوراً بعد فرماتے ہیں اسی ترتیب کے ساتھ اس کو کیا جائے. آیت اللہ شبیری زنجانی پہلے نمبر کے اوپر ہے آیت الکرسی. پھر دوسرے نمبر پہ فرماتے ہیں تسبیح حضرت زہرا سلام اللہ علیہ. یہ خود اتنا ایک مستقل عنوان تھا کہ آج کوشش کے باوجود بھی میں اس کو نہیں لے پاؤں گا، اور اس کے لیے ایک علیحدہ نشست کا سوچا کہ اسی کے اندر ایک ساتھ ہی اس کو بیان کیا جائے تاکہ 2 ٹکڑوں میں تقسیم نہ ہونے پائے. تسبیح حضرت زہرا، اس کے بعد پھر ہے 3 مرتبہ سورہ توحید کی تلاوت. 3 مرتبہ سورہ توحید. اس کے بعد ہے 3 مرتبہ درود. درود بھیجیے نا محمد علیہ السلام.
اور اس کے بعد 3 مرتبہ 2 آیات ہیں سورہ طلاق کی، تو سورہ طلاق کی دوسری آیت کا آخری جز اور آیت نمبر 3 وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا سے جو شروع ہوتی، فی کل شیء قدرات پہ جا کر ختم ہوتی، یعنی سورہ طلاق کی دوسری آیت کا آخری حصہ جو وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ سے شروع ہوتا ہے اور اس کے بعد آیت نمبر 3 مکمل۔ اچھا، یہ جو امام خمینی کا جو 5 نکاتی یہ دستور العمل ہے جو آیت اللہ شیخ حسن علی نخودکی اصفہانی نے تعلیم کیا تھا، اکثر لوگ ظاہر ہے جب اس کی زیادہ شہرت ہوئی تو لوگوں نے کہا کہ اس کی آتھینٹسٹی کیا ہے، کیسے پتہ چلے؟ تو سب سے پہلے دیکھیے بتا دی جائے کہ آیت اللہ شیخ حسن علی نخودکی اصفہانی اتنی عظیم شخصیت تھی کہ دیکھیے امام خمینی جیسا عارف ان کے پاس دستور العمل کے لیے جایا کرتا تھا۔ کہہ رہے کسی نے آیت اللہ شیخ حسن علی نخودکی اصفہانی کو انتقال کے بعد خواب میں دیکھا۔ اچھا، مشہد میں امام رضا کے روضے کے احاطے میں اللہم صلی اللہ علیہ وسلم ان کو ایک عالم نے خواب میں دیکھا اور ان سے ایک بات پوچھی۔ اچھا، مشہد میں امام رضا کے روضے کے احاطے میں دفن ہے، اور جب زیارت ایران کے دروس ہوئے تھے ہمارے، اس کے اندر بھی میں نے بات بتائی تھی کہ ان کی وصیت تھی کہ مجھے بہت ہی زیادہ گہری قبر کھود کے دفن کیا جائے۔ تو لوگ جو حیران ہوئے تھے کہ اتنی زیادہ 17-18 میٹر نیچے قبر کو کھدوانے کی کیا ضرورت ہے؟ تو بعد میں پتہ چلا کہ آیت اللہ نے ایک بات کیوں کہی تھی کہ جب حرم کی ایکسٹینشن ہو رہی تھی، اس کے بعد کھدائی ہو رہی تھی، تو کتنی قبروں کو یہاں سے منتقل کیا گیا کہ نیچے جو ہے مثلا ایک بیسمنٹ بھی بننی ہے اور پارکنگ ایریا وغیرہ بھی بننا ہے، تو وہ بننے کے باوجود بھی ان کی قبر وہیں پر ہی رہی بالکل اتنا نیچے، تاکہ وہ اس کے باوجود بھی ان کو کسی جگہ منتقل کرنے کی ضرورت پیش نہیں آئی۔ اس وجہ سے انہوں نے وصیت کی تھی۔ تو بہرحال ان سے ان عالم نے پوچھا کہ انتقال کے بعد آپ کے ساتھ کیا ہوا؟ انہوں نے کہا کہ منکر و نکیر میرے پاس آئے اور سوال کرتے گئے کہ تمہارا رب کون ہے، تمہارا رسول کون ہے، دین کیا ہے، تمہارا امام کون ہے۔ جب یہاں ذکر آیا امام کا تو میں ایک ایک امام کو بیان کرتے ہوئے آگے گیا، اور جب امام حسین علیہ السلام کا ذکر آیا تو میں نے منکر و نکیر کے سامنے امام حسین علیہ السلام کے مصائب پڑھنا شروع کیے۔ منکر و نکیر بھی زار و قطار رونے لگے اور میں بھی رونے لگا، اور شاید تاریخ کی جو ہمارے جہاں تک علم میں ہے پہلی مجلس ہوئی ہے جو قبر کے اندر ایک مردے نے پڑھی اور منکر و نکیر اس کے سامعین اور حاضرین۔ مصائب کے اختتام پر منکر و نکیر نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا اور کہا کہ اب اس سے کچھ پوچھنے کی ضرورت نہیں، اس نے امام حسین کے مصائب پڑھ دیے، اب اس سے کچھ پوچھنے کی ضرورت نہیں، اور اس کے بعد منکر و نکیر اٹھ کر وہاں سے چلے گئے۔ تو اتنی عظیم شخصیت تھی آیت اللہ شیخ حسن علی نخودکی اصفہانی کی، انہوں نے امام خمینی کو یہ چیزیں تعلیم کی تھیں، اور اس کے خود راوی جو ہیں آیت اللہ شبیری زنجانی، آیت اللہ شبیری زنجانی ان کے بیٹے جعفر شبیری زنجانی، یہ ان کے بیٹے ہیں۔ انہوں نے بھی کہا کہ ایک بار سفر زیارت امام رضا کے لیے میرے والد شبیری زنجانی امام خمینی کے ساتھ تھے، اور اس زمانے میں 30-40 سال کی غالباً امام خمینی کی عمر تھی۔ وہاں پر مشہد میں امام رضا کے روضے میں امام خمینی کی ملاقات آیت اللہ حسن علی نخودکی سے ہوئی تھی، تو امام خمینی تلاش میں رہتے تھے کہ میں کہاں سے کوئی دستور العمل پوچھوں۔ موقع پا کر حسن علی نخودکی کے پاس گئے اور ان سے درخواست کی مجھے کوئی دستور العمل بتائیے۔ تو شیخ حسن علی نے کہا یہاں پر نہیں، بلکہ تم شیخ حر عاملی کی قبر ہے جس جگہ پر، وہاں پہنچ جاؤ، میں وہیں پہنچتا ہوں۔ اور اس کے بعد وہاں پہنچنے کے بعد پھر آیت اللہ حسن علی نخودکی نے وہ یہ 5 اعمال بتائے تھے۔ دوسرے اس کے گواہوں میں آیت اللہ بہجت بھی ہیں، آیت اللہ بہجت یہ اس کے گواہ ہیں کہ ان کو یہ عمل تعلیم کیے گئے تھے۔ باقاعدہ زمزم عرفان کے نام سے جو کتاب آغا ری شاری نے لکھی ہے ان کے آیت اللہ بہجت کے حالات پر، اس کے اندر بھی اس بات کو لکھا ہے۔ اور خود امام خمینی کے اپنے بیٹے مصطفیٰ خمینی وہ بھی اس کے راوی ہیں، اور خود شیخ حسن علی نخودکی اصفہانی کے اپنے بیٹے حاجی شیخ
علی مقدادی اصفہانی انہوں نے بھی بیان کیا ہے کہ واقعتاً اس دستور العمل کو آیت اللہ حسن علی نے امام خمینی سے بیان کیا. یہ حسن علی نقودکی اصفہانی کے بیٹے علی مقدادی. اچھا یہ تو 5 چیزیں ہوئیں. اس کے بعد آیت اللہ شبیری زنجانی فرماتے ہیں کہ چھٹی چیز جو اسی ترتیب کے ساتھ آنی چاہیے وہ ہے اس کے بعد 30 مرتبہ تسبیحات اربعہ پڑھی جائے. 30 دفعہ. خاص طور پر سفر میں بھی اس کی بہت تاکید ہے. مسافر کے لیے حکم ہے کہ مسافر سفر میں 30 مرتبہ تعقیبات نماز میں تسبیحات اربعہ کو پڑھے. کچھ جگہوں پہ کچھ اور عدد بھی. امام خمینی نے بھی تحریر الوسیلہ میں کہا یا تو 100 دفعہ پڑھے, 100 دفعہ پڑھنا ممکن نہ ہو تو پھر 30 دفعہ پڑھے. اچھا پھر آیت اللہ شبیری زنجانی فرماتے ہیں 7واں عمل یہ کہ دعائے سلامتی امام زمانہ پڑھے. اللہم صلی علی محمد. اللہم کن لولیک الحجت والی. مختصر سے سارے اعمال کیے جا سکتے ہیں. البتہ ایک عمل اس کے بعد نسبتاً لگتا ہے کہ مشکل ہے اور ہم جیسے افراد جو کہ عادی نہیں ہیں ایسی تعقیبات کے ان کے لیے مشکل اور لگتا ہے, لیکن بہرحال علماء کرتے ہیں. وہ فرماتے ہیں 400 بار ایک ہی سانس میں یا واسع یا وہابو پڑھے. میں نے بھی کئی دفعہ ٹرائی کی لیکن نہیں پڑھ سکا اس کو. لیکن فرمایا کہ اگر کوئی یہ نہ کر سکے تو پھر ایک سانس میں 14 مرتبہ یا وہابو پڑھے. یا تو 400 بار ایک ہی سانس میں یا واسع یا وہابو, یا پھر یہ نہ کر سکیں جو کہ تقریباً ہم سبھی کا بنے گا تقریباً ایسا, وہ کم سے کم 14 مرتبہ یا وہابو پڑھے. یا وہابو سجدے میں جانے کے بعد. تو یہ اچھا اب یہ جو اعمال ہیں آیت اللہ شبیری زنجانی فرماتے ہیں کہ یہ جو آخری عمل ہے خاص طور پر یہ 400 مرتبہ والا, یہ فرماتے ہیں کہ یہ میں نے کسی کتاب کے اندر تو نہیں دیکھا ہے اس کو, لیکن آیت اللہ سید ابو الحسن مرتضوی جو بہت بڑے اہل علم, اہل ذکر اور اہل دعا تھے, انہوں نے تمام مادی مشکلات کے لیے اس عمل کو بہت مجرب بتایا ہے. کوشش کرے انسان اپنے اس کو بڑھانے کی. شروع میں بہت مشکل لگتا ہے, ہو سکتا ہے 50 کے بعد آپ کی سانس ٹوٹ جائے, لیکن بہت سارے لوگ آپ دیکھتے ہیں کہ اپنی صلاحیت میں اضافہ کرتے ہیں اور کوشش کر کے اس کو بڑھاتے ہوئے لے جائیں, یا متعدد سانس میں کرنے کی کوشش کریں, یا نہ کر سکیں تو کم سے کم 14 مرتبہ یا وہابو تو سجدے میں پڑھیں. اور آیت اللہ حاج رضا صدر وہ فرماتے تھے کہ میں شدید مالی مشکلات کا شکار تھا, لیکن جب میں نے ان 8 اعمال کو جب سے کرنا شروع کیا اتنی جلد میرے حالات تبدیل ہوئے کہ وہ سب کی سب مشکلات رفع ہو گئی. یہ جو 8 ابھی آیت اللہ شبیری زنجانی کے نے جو بتائے گئے اعمال ہیں, یہ خود آیت اللہ حاج رضا صدر نے جو ہے سلسلے میں ہماری گفتگو پچھلے درس میں شروع ہوئی تھی, اور اس میں آیت اللہ شبیری زنجانی کا ایک عمل بتایا گیا تھا, اس میں غلطی ہو گئی تھی. جو انہوں نے ترتیب بتائی تھی اس میں یا واسع یا وہابو کو پہلے یہ بتایا کہ 400 مرتبہ ایک سانس میں پڑھیں. وہ 400 نہیں تھا بلکہ 14 دفعہ تھا, تو ایک آسانی بھی ہے. اور اس میں انہوں نے کہا تھا 14 دفعہ بھی اگر یا واسع یا وہابو نہ پڑھ سکیں تو پھر یا وہابو ہی صرف 14 دفعہ پڑھیں. تو 400 کو 14 کر دیجئے, بس باقی سب کچھ ہو رہی ہے. اچھا اب کچھ